جی افغانستان کے حوالے سے کرکٹ کی بہت بڑی خبر ہے جو راشد خان کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے ٹیم انڈیا ایک اور ٹی 20 ورلڈ کپ جیت چکی ہے، اور یہ ٹی 20 ورلڈ کپ جیتنے کے بعد 3 بار کی ٹی 20 ورلڈ کپ کی چیمپئن ٹیم انڈیا بن گئی ہے۔ کانگریچولیشن، میں بہت خوش ہوں کیونکہ انڈیا ڈیزرو کرتا تھا، اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس پورے ٹی 20 ورلڈ کپ کا انعقاد جو کہ ہوا ہی اس سب کانٹیننٹ میں ہے، اس کو کسی سب کانٹیننٹ کی ٹیم کو ہی جیتنا چاہیے تھا۔ مائنڈ بلوئنگ پرفارمنس انڈیا، اور آج بیشک نے جو اننگز کھیلی، آج سنجو سیمسن نے جو اننگز کھیلی، آج ایشان کشن نے جو اننگز کھیلی، اور پھر دوبے نے جو اننگز کھیلی، انڈیا کے پاس اتنی بڑی بیٹنگ، آپ کہیں نا ایک ایسی بیٹنگ پار ہے جس کو آسانی سے شکست کوئی نہیں دے سکتا، اور پھر جو بالنگ کی ہے بمراہ نے، انہوں نے رہی صحیح، وہ کہتے ہیں نا تہ لا دی تھی۔ اب انڈیا کی ٹیم 3 بار کی ٹی 20 ورلڈ کپ کی فاتح ہے، اور انڈین ٹیم کے پاس اب چیمپئنز ٹرافی کی بھی فاتح ہے، 2 بار کی ٹی 20 کی فاتح ہے۔ جو ان کے لیے ایک آپ کہیں کہ ایک جو خواہش تھی ایک ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی جیتنے کی، وہ ایک باقی ہے، اور 2023 کا انہوں نے ورلڈ کپ کا فائنل ہارا تھا اسی احمد آباد کے اسٹیڈیم میں آسٹریلیا سے۔ اب ان کی خواہش ہوگی کہ 2027 کا ورلڈ کپ جیتے، جو کہ ہونا ہے افریقہ کے اندر، ساؤتھ افریقہ، زمبابوے میں۔ سو کانگریچولیشن ٹیم انڈیا، ایک اچھی ٹیم، ایک ایسی ٹیم جس کو واقعی ہرانا مشکل ہے، اور میں کچھ امید زیادہ کر رہا تھا، مجھے یوں لگ رہا تھا کہ نیوزی لینڈ کچھ ٹف ٹائم دے گی، لیکن جب آپ سکور دیکھیں نا، سیمی فائنل میں 250 سے اوپر سکور، آج احمد آباد کے اندر سب سے بڑا سکور بن گیا۔ سو سکور جب اتنا ہوتا ہے نا، اس کے اوپر پھر آپ کے پاس غلطی کی گنجائش نشتہ ہوتی ہے۔ یہ تو انڈیا کی جیت تھی۔ اب دوسرا ایک کرکٹنگ ایشو جو چل رہا ہے جس کے اندر انڈین انوالومنٹ بھی ہے، وہ ہے افغانستان کے کپتان راشد خان کو ہٹایا جانا۔ اب راشد خان کو کیوں ہٹایا گیا؟ راشد خان افغانستان کے کپتان ہے، زیادہ وہ افغانستان میں کبھی رہے نہیں، بیسیکلی وہ ان کا ایک گھر پشاور میں بھی ہے، ان کا جو فیملی بزنس ہے وہ ٹائروں کا ہے، اور ان کی جگہ اب ابراہیم زدران کو کپتان بنایا گیا، اور ابراہیم زدران جو ہے ان کا تعلق جو ہے وہ اس قبیلے سے ہے جہاں سے سراج الدین حقانی ہے۔ اب سراج الدین حقانی جو ہے وہ طالبان کے اندر ایک بہت بڑی شخصیت ہے، اور انہی کے کہنے پر ہی راشد خان کو اٹھایا گیا ہے۔ راشد خان کا تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں تو یہ شنواری جو اب کہتے ہیں نا شنواری قبیلہ، اب کیونکہ ہماری ذرا پروناؤنسیشن، شنواری جو ہے وہ سرحد کے دونوں طرف ہے، مطلب کے پی کے میں اس سائڈ پہ بھی ہیں اور اس سائڈ پہ بھی ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے خوست صوبے سے ہے، لیکن یہ بہت کم وہاں پر رہے ہیں۔ ان کا خاندان جو ہے وہ فائنینشلی ذرا مضبوط خاندان ہے یہ مہاجر، لیکن ان کے پاس پورا ایک گھر موجود ہے پشاور کے اندر۔ پھر یہ اسلامیہ کالج پشاور سے پڑھے، اسلامیہ کالج سے ہی انہوں نے کرکٹ کھیلنا شروع کی، اور پھر جب افغانستان کو پاکستان نے ان کی کرکٹ کے اندر فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کیا تو یہ افغانستان کی طرف سے کھیلے۔ اب موجودہ ان کا مسئلہ ہے، 2 بنے ہیں۔ ایک تو انہوں نے جو شادی کی اور ان کی بیوی کے ساتھ جو تصاویر آئی وہ طالبان، اب آپ کو پتہ ہے طالبان ایسے معاملات کو پسند نہیں کرتے، تو وہ طالبان کے لیے ایک ایسی چیز تھی کہ وہ طالبان اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے تھے۔ اور دوسرا، ان کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے کہیں نجی محفلوں میں گفتگو کرتے ہوئے، کہیں اپنے انڈین دوستوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، کہیں ایسے معاملات میں، دبئی میں بیسیکلی یہ زیادہ تر بیس دبئی اور آسٹریلیا میں ہوتے ہیں، سو وہاں پہ گفتگو کرتے ہوئے طالبان کے حوالے سے کچھ زیادہ اچھی باتیں نہیں کی، اور اب یہ طالبان کو چبھی۔ اب جب راشد خان کو تبدیل کیا گیا ہے تو کوشش کی جا رہی ہے بی سی سی آئی کے کہ اس کو دوبارہ ریوائیو کرایا جائے۔ اب اس میں یہ ایک پہلا ڈسپیوٹ بن رہا ہے جو کرنٹلی آپ دیکھ رہے ہیں نا، طالبان کی دوستی جو انڈیا کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو بی سی سی آئی، اب میرے لیے جو قابل، اب اگر یہ خبر سچ ہے تو مجھے پھر ہنسی آتی ہے کہ یار اتنا بڑا کرکٹنگ بورڈ، 3 بار آپ ٹی 20 ورلڈ کپ کے فاتح رہے ہیں، آپ کے پاس کتنے اعزازات ہیں، اس وقت ٹیم انڈیا کو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ انڈین پریمیئر لیگ ون آف دا بگیسٹ فائنینشل، وہ کہتے ہیں نا ایک ہب بن چکی ہے دنیا کی لیگز کے اندر، تو اس کے باوجود بھی آپ کو ایک افغانستان کی ٹیم کی کپتان کی تبدیلی کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال راشد خان کی کپتانی
اب چلی گئی ہے اور ابراہیم زردان کو کپتان بنایا گیا. ابراہیم زردان کا تعلق اسی قبیلے سے ہے جس قبیلے سے تعلق سراج الدین حقانی صاحب کا ہے, اور طالبان جو ہے وہ ان کی گھریلو یعنی ان کی ذاتی ایکٹیویٹیز سے بھی خوش نہیں تھے, پھر ان کی جو کچھ کومنٹس ایسے آ رہے تھے وہ بھی خوش نہیں تھے, اور انہوں نے اس کو کپتانی سے ہٹا دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا راشد خان افغانستان کی ٹیم کی طرف سے کھیلتے رہیں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے, اور کیونکہ افغانستان کی ٹیم جو ہے وہ زیادہ تر اپنی پریکٹس سیشن یا اپنا جو ان کا ہوم گراؤنڈ ہے وہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے, وہاں پر بھی معاملات کچھ ٹھیک نہیں ہے. ابھی فوری طور پر تو ان کی کوئی کرکٹنگ ایکٹیویٹی ہے نہیں. انڈین پریمیئر لیگ کے حوالے سے کچھ پلیئرز جائیں گے, وہ اس میں آئی پی ایل میں حصہ لیں گے, لیکن اس کے علاوہ ان کی کوئی ایکٹیویٹی ہے نہیں. لیکن لگ یوں رہا ہے کہ راشد خان کا سفر جو ہے افغانستان کرکٹ کے حوالے سے کچھ اب زیادہ دیر تک چل نہیں سکے گا, جو معاملات ان کے لیے خراب ہوئے ہیں. افغانستان میں کرکٹ کی امپورٹنس کیا ہے یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. افغانستان کیونکہ پچھلے کوئی آپ کہیں کہ 50 سالوں سے جو ہے وہ جنگ کا ایک حصہ بنا ہوا ہے, اور وہاں پر کوئی بھی اسپورٹس نہیں ہے, اور کرکٹ بھی جو ہے وہ ان کی بیسیکلی ایک ایسی گیم ہے جو پاکستان کی ہیلپ سے کوئی تقریباً آپ کہیں یہ 20-25-30 سال پہلے یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا یونس خان نے بھی اس میں پارٹیسپیشن کی تھی, اور یونس خان کے ساتھ ساتھ ایک مورل سپورٹ دی گئی تھی, اور بھی جو پاکستان کے اندر کھیلنے والے کے پی کے اوریجن کے کرکٹرز تھے ان کی طرف سے. افغان کرکٹ کو افغانستان ٹیم کو بنانے میں پاکستان کا بہت کردار تھا, اور میجورٹی پلیئرز وہ تھے جو پشاور کی گلیوں میں کرکٹ کھیلتے تھے, اور انہی کی بیس پر افغان کرکٹ ٹیم بنی تھی. یہ بات کی بات ہے کہ جب افغانستان کی ٹیم بن گئی تو پھر ایک ایسا معاملہ چلایا گیا جب امریکنز اور نیٹو فورسز وہاں پر موجود تھی اور افغان گورنمنٹ تھی, تو اس وقت افغان کرکٹ بورڈ کو جو ہے وہ ٹوٹلی انڈیا نے کیپچر کیا, اس کو پھر انہوں نے جو ہے اس پر ڈومینیٹ کرنا شروع کیا. پھر اب طالبان کی حکومت آئی, پھر راشد خان جو ہے ان کے واقعی سٹار ایک کپتان تھے, ان راشد خان صاحب نے جو ہے اس پورے پچھلے کچھ مومنٹم میں وہ جو ہے اب کہیں کہ افغانستان کی پہچان تھے. اب راشد خان کی جو کپتانی ہے وہ تو گئی, ان کا مستقبل بھی بہت مشکل میں ہے. افغانستان کے اندر کرکٹ اگر واحد کھیل ہے جو کہ آپ کہیں نا انٹرنیشنلی ان کو ایک پلیٹ فارم دیتا تھا جہاں پر افغانستان کا نام اس کھیل سے منسوب ہو کر آتا تھا, لیکن اب کیونکہ جو کرکٹ کی کنٹروورسیز ہیں یہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں, اور اس کنٹروورسیز میں اب انوالومنٹ بھی ہو رہی ہے, کبھی انڈین ایلیمنٹ کی انوالومنٹ ہو رہی ہے, کبھی طالبان ایلیمنٹ کی انوالومنٹ ہو رہی ہے, کہیں نہ کہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی بھی انوالومنٹ ہوگی. لیکن کرکٹ کے اندر اس انوالومنٹ کا رزلٹ یہ ہے کہ راشد خان اب کپتان نہیں رہے, اور ان کا فیوچر بھی افغان ٹیم کے اندر اس پر بھی سوالیہ نشان ہے. شکریہ.